مسلمان کہتے ہو ادریس علیہ السلام بھی زندہ ہیں، اور قرآن حکیم کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جو جہاں بھی ہے موت کا وقت مقرر ہے، موت نے اس کو گلے سے لگانا ہے، تو پھر آپ کی یہ بات سچ تو ثابت نہ ہوئی، یہ بات سچ تو ثابت نہ ہوئی، وہ دونوں نبی تو ابھی تک زندہ ہیں۔ تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ حقیقت ہے، حضرت خضر علیہ السلام بھی زندہ ہے، زمین پر وہ تمام ولیوں کی تمام لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام بھی زندہ ہے، روحانی طور پر وہ بھی تشریف فرما ہے، اور اہل اللہ جو ہے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح آسمانوں پر چوتھے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، اور جنت میں حضرت ادریس علیہ السلام زندہ ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ادریس علیہ السلام نے ایک دفعہ موت کا ذائقہ چکھا ہے، اور اس حوالے سے میں نے ایک واقعہ وہاں پر مرزا پور میں بیان بھی کیا تھا۔ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام آپ ایک دن دھوپ کی شدت میں چل رہے تھے، جب گرمی کی شدت کی وجہ سے آپ کو گرمی محسوس ہوئی تو دل میں سوچنے لگے کہ اگر مجھے اتنی زیادہ گرمی لگ رہی ہے تو جس فرشتے کی بوٹی اس سورج کے اوپر ہے اس کو کس قدر تپش محسوس ہوتی ہوگی، کس قدر گرمی لگتی ہوگی۔ تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ تعالیٰ مجھے یہ گرمی محسوس ہوتی ہے، مہربانی کر جس فرشتے کی ڈیوٹی سورج کے اوپر ہے اس پر تھوڑی سی حرارت کو کم کر دے تاکہ وہ بھی تھوڑا سا آرام اور سکون محسوس کرے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی فریاد اور آپ کی دعا پر اللہ پاک نے مہربانی فرمائی اور اس فرشتے پر حرارت میں تخفیف کر دی گئی، فرشتے کو تھوڑا سا حرارت میں وقفہ دے دیا گیا، سہولت دے دی گئی۔ جب فرشتے کو تھوڑی سی حرارت کم محسوس ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا اللہ تعالیٰ میں تو سخت تپش کے حالت میں تھا، مجھے یہ ٹھنڈک کہاں سے ملی، یہ حرارت میں تپش میں تخفیف مجھے کیسے ہوئی؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی فریاد کے حوالے سے اللہ رب العزت نے آگاہ فرمایا اس فرشتے کو کہ اے فرشتے، میرے نبی نے، میرے نیک بندے نے تیرے حق میں دعا کی تھی کہ یا اللہ تعالیٰ جس فرشتے کی ڈیوٹی اس سورج کو سنبھالنے پر ہے تو اس فرشتے کو حرارت میں کچھ تخفیف عطا فرما۔ اس فرشتے نے جب یہ بات سنی، اللہ کی اجازت سے حضرت ادریس علیہ السلام کے قدموں میں پہنچا، حضرت ادریس علیہ السلام کے قدموں میں پہنچ کر عرض کرتا ہے کہ یا نبی اللہ، آپ نے میری خیر خواہی کی ہے، میں آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے میری خیر خواہی کی ہے، میں آپ کی خیر خواہی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے بھلا کیا ہے، میں آپ سے بھلا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے مجھ سے نیکی کی ہے، میں آپ سے نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے حکم فرمائیں، کوئی فرمائش ہو میں پوری کروں، کوئی خواہش ہو جس کی میں تعمیر کروں۔ حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے فرمایا، مجھے دنیا کی کسی نعمت کی ضرورت نہیں، مجھے دنیا کے کسی بھلے کی ضرورت نہیں، مجھے دنیا کی کسی نیکی کی ضرورت نہیں۔ ہاں اگر تو کر سکتا ہے تو اتنا کر، تو بس اتنا کر کہ مجھے جنت کی سیر کرا دے، میں جنت کی سیر کرنا چاہتا ہوں، مجھے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرنا ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی فرمائش پر وہ فرشتہ عرض کرنے لگا، یا وہ میرے پاس کی تو بات نہیں ہے، میں ملک الموت علیہ السلام سے بات کرتا ہوں، ہو سکتا ہے بگڑی بن جائے، وہ بات بنا رہے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی فرمائش کا تذکرہ اس نے ملک الموت علیہ السلام سے کیا۔ حضرت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آپ عرض کرنے لگے، یا نبی اللہ، میں آپ کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ تو کروا دوں، لیکن اس کے لیے آپ کو مرنا پڑے گا، موت کا ذائقہ چکھنا پڑے گا۔ تو جب تک آپ موت کا ذائقہ نہیں چکھیں گے اس وقت تک آپ کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ نہیں ہو سکتا۔ صرف ایک آن کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک چٹکی کے لیے بس آپ موت کا ذائقہ چکھیں، اس کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی دے دی جائے گی، آپ جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر لیں گے۔ تو روایات میں آتا ہے اسی وقت ہی الجامع الاحکام القرآن کتاب مبارک میں یہ روایت موجود ہے کہ ادریس علیہ السلام نے ملک الموت علیہ السلام کی اس گزارش پر آپ نے ایک آن کے لیے، ایک گھڑی کے لیے، ایک لمحہ کے لیے آپ نے موت کا ذائقہ چکھا، اور اس کے بعد آپ کو دوبارہ زندگی دی گئی اور آپ نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ کیا۔ اور جنت الفردوس میں جب پہنچے، جنت الفردوس کی بہاریں دیکھی، وہاں کے خوبصورت جب باغات دیکھے، سرسبز و شاداب نہریں دیکھی، تو جب وہ تمام کا تمام حسن جنت کا دیکھا، واپس آنے کے لیے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے گزارش کی کہ یا نبی اللہ آپ واپس چلیے۔ آپ نے فرمایا، نہ میں واپس نہیں جاؤں گا،
کیوں نہیں واپس جائیں گے؟ فرمایا اللہ کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو میں نے تو وہ ذائقہ چکھ لیا ہے، میں نے تو وہ ذائقہ چکھ لیا، اب دوبارہ میں وہ مزہ نہیں چکھنا چاہتا موت کا، اس لیے ایک دفعہ میں نے یہ ذائقہ چکھ لیا ہے، ایک دفعہ موت کا مزہ چکھ لیا، اب دوبارہ یہ نہیں چکھوں گا، کیونکہ قرآن حکیم کا آرڈر ہے۔ اور اسی طرح قرآن حکیم کا آرڈر ہے جب ایک بندہ دوزخ کے اوپر سے گزرے دوبارہ اس کو گزرنے کا کبھی بھی یہ زحمت نہیں دی جائے گی، موقع نہیں دیا جائے گا۔ ایک دفعہ میں نے دوزخ کا اوپر سے مشاہدہ کر لیا ہے، اب دوبارہ یہ گھڑی نہیں آئے گی۔ اور تیسرا اللہ رب العزت کا وعدہ ہے جب بندہ ایک دفعہ جنت میں داخل ہوگا اس کے بعد اسے نکلنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا، اسے دوبارہ باہر نہیں نکالا جائے گا۔ جب ایک دفعہ میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، اب دنیا کی کوئی طاقت اللہ رب العزت کے سوا مجھے نکال نہیں سکتی، میں داخل ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں میں جنت میں رہوں۔ تو اللہ رب العزت کا آرڈر آیا، اے اسرائیل میرے نبی کو مجبور نہ کر، اگر ادریس علیہ السلام جنت میں رہنا چاہتے ہیں اور جنت ہی ان کا بسیرہ ہے، جنت میں ہی ان کا ڈیرا، تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام آپ نے موت کا ذائقہ چکھا ہے، چکھنے کے بعد آپ جنت میں ہمیشہ کی زندگی گزارتے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، آپ چوتھے آسمان پر تشریف فرمائیں، کیونکہ مشیت عیسوی یہ تھی، اللہ کی مرضی یہ تھی کہ جب عیسائیوں نے اور اس وقت کے آپ کے یاروں نے آپ سے تعلق توڑا اور آپ کے دشمنوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانا چاہا، اللہ پاک نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ آپ کو آسمانوں پر اٹھایا اور آپ کی شکل کے مشابہ ایک شخص کو وہاں کے آپ کے دشمنوں نے سولی دی۔ جب انہوں نے صلیب پر لٹکایا تو وہاں جو موجود آپ کے حواری تھے وہ بھی کہنے لگے استغفر اللہ من ذالک، کہ اللہ کے نبی کو پھانسی دے دی گئی، لیکن حقیقت میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے۔ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، اللہ رب العزت فرماتا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، بلکہ تمام کے تمام لوگوں پر حالت کو مشتبہ کر دیا گیا۔ لوگ سمجھے کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا دیا گیا اور وہاں پر ایک بندہ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت دے کر اس کو صلیب پر لٹکایا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف فرما، اور جب قرب قیامت میں مہدی علیہ السلام آپ نماز پڑھانے لگیں گے، غالباً عصر کا ٹائم ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام آپ آسمان سے تشریف لائیں گے اور ایک مسجد کے منارے پر آپ تشریف فرماؤ گے، وہاں پر آپ حکم فرمائیں گے مسجد حنفیہ میں قیام کرنے والے نمازیوں کو، مسجد حنفیہ میں جو وہاں کھڑے ہوں گے ان تمام نمازیوں کو کہیں گے جلدی کرو، میں آسمان سے اترا ہوں، آپ زمین پر سیڑھی رکھو تاکہ میں اس منارے سے زمین پر تشریف لاؤں۔ تو وہاں پر مسجد حنفیہ کے نمازی کہیں گے یا حضرت آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ نورانی صورت والے اور آپ کے بال مبارک سے جو پانی کے قطرات نور کی مانند ٹپک رہے ہیں، اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ آپ بھی حضرت مسیح علیہ السلام ہیں، آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ بھی روح اللہ علیہ السلام ہیں، آپ بھی وہ شخصیت ہیں جن کے بارے میں کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اے امت محمدیہ تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ علیہ السلام تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ یا رسول اللہ، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اتنی اعلیٰ شان والے، آپ چوتھے آسمان سے زمین تک تشریف لائے، اس منارے تک تشریف لائے تو بغیر کسی سیڑھی کے، بغیر کسی سہارے کے تشریف لائے، لیکن یہاں سے لے کر زمین تک آپ کو سیڑھی کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ سارا کا سارا جو سامان تھا وہ اللہ رب العزت کا سارا کا سارا جہان تھا، اور یہ جو جہان ہے، یہ زمین جو ہے یہ عالمی اسباب میں سے ہے، اس میں اسباب کو اختیار کرنا لازم پکڑتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، اپنی دعا کی برکت سے سورج کو واپس پلٹا کے رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقتدیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک عصا کے ساتھ ایک پتھر سے چشموں کو جاری کر دیا، یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسباب کو اختیار فرمایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھانا کھایا تاکہ تمام لوگوں کے لیے حجت بن جائے، سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کو نوش فرمایا تاکہ تمام لوگوں کے لیے حجت اور دلیل بن جائے کہ یہ صرف نہیں بندہ تکیہ کر لے کے آسمان سے کھانا نازل ہوگا میں کھاؤں گا، آسمان سے پانی نازل ہوگا تو میں پیوں گا، آسمان سے رزق نازل ہوگا، مجھے کمانے کی، اپنا محنت کرنے کی کوئی
ضرورت نہیں۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چونکہ یہ عالمی اسباب ہے، یہ اسباب کی دنیا میں ہے، اس لیے یہاں پر اسباب کو اختیار کرنا ہے، وسیلے کو اختیار کرنا ہے، اس لیے تم سیڑھی لاؤ، میں سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتروں گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سیڑھی سے نیچے اتر کر حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ کے لشکر میں، آپ کی جماعت میں شامل ہوں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیچھے پلٹیں گے، پیچھے قدم بڑھائیں گے، تاکہ پیچھے قدم ہٹانے کے ذریعے سے عیسیٰ علیہ السلام کو عرض کریں کہ آپ جماعت کرائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹ رہے ہیں اور جماعت کی گزارش کر رہے ہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ فرمائیں گے نہیں، تم ہی جماعت کرو، تم ہی یہ زیب دیتی ہے، تم نے ہی جماعت کرانی ہے۔ اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پورا ہونا ہے کہ تم میں سے امام ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے مقتدی بن کر کرے گا۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام آپ نے خود امامت فرمانی ہے، اور تمام کی تمام امت مصطفیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے سمیت تمام کے تمام نے امام مہدی علیہ السلام کی اقتداء کرنی ہے۔ اس کے بعد خنزیر کو قتل کیا جانا ہے، اس کے بعد دجال کو قتل کیا جانا ہے، اس کے بعد یہود مردود کو قتل کیا جانا ہے۔ ان تمام کو طے کر کے عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت سے لے کر 40 سال اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، اس دنیا میں آپ نے نکاح فرمانا ہے، اور 40 سال آپ نے زندگی گزار کر پھر دوبارہ آپ نے موت کا ذائقہ چکھنا، اس کے بعد آپ نے